تو مثال کے ذریعے بیان کے اندر وہ فوائد حاصل کیے جاتے ہیں جو مثال کے بغیر ممکن نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کے لیے محتاج نہیں ہے کہ مثال بیان کرے، لیکن مخلوق کو چونکہ اس کی ضرورت ہے، اور رب العالمین رب ہے، تربیت کرتا ہے دینی دنیاوی، تو اسی وجہ سے اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے کتابوں میں مثال بھی بیان کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بہت مثالیں بیان کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیانات میں بہت سے امثال وہ بیان کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر بات کو سمجھانے کے لیے بہت ہی معمولی چیزوں کا ذکر آئے تو اس کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ مثال اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ جیسے مثال قرآن نے مکی کی مثال بھی بیان کی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، تو وہ معبودان باطل ہیں ان لوگوں کی، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی اگر ان سے کوئی چیز اچک کر لے جائے تو یہ ان سے واپس نہیں کر سکتے، واپس نہیں لے سکتے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ان کی مثال مکڑے کی گھر کی طرح دی گئی، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ جو لوگ عمل نہیں کرتے علم پر، ان کی مثال کتے کی اور گدھے کی بیان کی ہے، کمثل الکلب مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار۔ تو مثال قرآن میں ذکر ہے ہر طرح سے، اور یہ اس ضرورت کی وجہ سے کہ لوگ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔